بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ افغان لڑکیوں اور خواتین کے وہ حقوق سلب کر لیے گئے جو انہوں نے بڑی محنت سے حاصل کیے تھے۔ اقوام متحدہ۔ امریکہ کی جانب سے اربوں ڈالر خرچ کیے جانے کے باوجود طالبان کی کابل پر چڑھائی۔ برطانیہ افغانستان کے حوالے سے امریکہ پر تنقید کیوں کر رہا ہے؟ نئی دہلی میں پاکستان کا یوم آزادی بھرپور طریقے سے منایا گیا۔ افغان صدر اشرف غنی کی گیم ختم شد بھارتی میڈیا۔ ہمارے پیٹ کا دماغ ہمارے سر کے دماغ سے بھی زیادہ ذہین ہے، ایک تحقیق۔ بوڑھے لوگ بھی سبزیاں کھا کر دل صحت مند رکھ سکتے ہیں۔ بھارتی خاتون کا پاگل پن مرے ہوئے شوہر کی مورتی بنا کر پوجا شروع کر دی۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اقوام متحدہ نے طالبان سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر اپنا فوجی حملہ بند کر کے افغانستان کے عوام کے لیے خیر سگالی کے اظہار کے طور پر مذاکرات کریں۔ لڑائی کی راہ میں چلنے والوں کے لیے بین الاقوامی برادری کا پیغام واضح ہونا چاہیے کہ فوجی طاقت کے ذریعے اقتدار پر قبضہ ایک ناکام منصوبہ ہے۔ یہ محض خانہ جنگی کو توڑ دے گا یا افغانستان کو الگ تھلگ کر دے گا۔ اقوام متحدہ نے کہا کہ ایسے میں جب طالبان نے افغانستان کے نصف صوبوں پر قبضہ کر لیا ہے اور کابل پر نظریں لگائے بیٹھے ہیں، ملک ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے تمام فریقوں پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ عام شہریوں کے تحفظ کا زیادہ خیال رکھیں اور خبردار کیا کہ شہری تنازعہ جاری رہنے کا مطلب ہے مسلسل خون ریزی، جس کی سب سے زیادہ قیمت عام شہریوں کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ گزشتہ ماہ کے بے دریغ حملوں میں 1000 کے قریب سویلین مارے یا زخمی ہو چکے ہیں۔ خاص طور پر ہلمند، قندھار، ہرات صوبوں میں اور لڑائی سے 2.5 لاکھ کے لگ بھگ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ افغان قیادت اور طالبان کے مابین مذاکرات کے ذریعے کوئی سیاسی سمجھوتہ ہی امن کو یقینی بنا سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا تھا کہ یہ بات خاص طور پر خوف زدہ اور غم زدہ کر دینے والی ہے کہ افغان لڑکیوں اور خواتین کے وہ حقوق سلب کر لیے گئے ہیں جو انہوں نے بڑی محنت کے بعد حاصل کیے تھے۔ افغان حکومت کا کہنا ہے کہ طالبان نے کابل کے جنوب میں ایک شہر پر قبضہ کر لیا ہے، جبکہ ملک کے ایک اور اہم شہر مزار شریف پر قبضے کے لیے تیزی سے پیش قدمی جاری ہے۔ مزار شریف شمالی افغانستان کا اہم شہر ہے جس کا تحفظ افغان آرمی کر رہی ہے۔ شمالی بلخ صوبے کے گورنر کا کہنا ہے کہ ہفتے کی صبح طالبان نے شہر پر کئی اطراف سے حملہ کیا ہے، تاہم فوری طور پر جانی نقصان کی اطلاع سامنے نہیں آئی۔ دوستو، یاد رہے کہ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے بدھ کو مزار شریف کا دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے شہر کے تحفظ کے حوالے سے حکومت کی اتحادی ملیشیا کے کمانڈروں سے ملاقات کی تھی۔ ان تیز ترین حملوں نے ان خدشات کو بڑھا دیا ہے کہ طالبان 3 ہفتوں سے بھی کم وقت میں اور امریکی اہلکاروں کے مکمل انخلاء سے پہلے پورے ملک پر قابض ہو سکتے ہیں۔ طالبان نے حالیہ ہفتوں میں شمالی، مغربی اور جنوبی افغانستان پر قبضہ کیا ہے، جبکہ حکومت کے پاس وسط مشرقی دارالحکومت کابل اور شمالی شہر مزار شریف کا کنٹرول ہے۔ امریکہ کی جانب سے اربوں ڈالر خرچ کیے جانے کے باوجود افغانستان کی اپنی فوج کے پیچھے ہٹ جانے سے یہ خدشات بڑھے ہیں کہ طالبان پھر سے اقتدار میں آ سکتے ہیں۔ جمعے کو 3000 فوجیوں کا دستہ امریکی سفارت خانے کے عملے کو جزوی طور پر نکالنے کے لیے مدد کی خاطر کابل پہنچا ہے، جبکہ باقی فوجی اتوار کو پہنچیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہو گیا ہے کہ کیا امریکی فوجی انخلاء کے حوالے سے 31 اگست کی ڈیڈ لائن پر عمل کر پائیں گے یا نہیں۔
طالبان کی جانب سے ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے جس میں ایک شخص قندھار شہر کے ریڈیو اسٹیشن سے اعلان کر رہا ہے کہ ریڈیو اسٹیشن کا نام شریعت کی آواز یا اسلامی قانون رکھ دیا گیا ہے۔ ویڈیو میں کہا جا رہا ہے کہ ریڈیو کا تمام عملہ موجود ہے اور خبریں، سیاسی تجزیے اور قرآن کی تلاوت نشر کی جائے گی، لیکن یہ ریڈیو اسٹیشن اب موسیقی نشر نہیں کرے گا۔ اس بارے میں زیادہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آیا طالبان نے پچھلے ملازمین کو فارغ کر دیا یا انہی کام پر واپس آنے دیا گیا ہے۔ ویڈیو میں ایک شخص قندھار کے رہائشیوں کو طالبان کی فتح کی مبارکباد بھی دے رہا ہے۔ برطانیہ نے افغانستان سے امریکی انخلاء پر تنقید کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ امریکی اہلکاروں کے انخلاء کے بعد طالبان کی بحالی سے طالبان کی افزائش ہوگی، جو پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ طالبان کی جانب سے افغانستان کے مزید علاقوں پر قبضے کے بعد 600 فوجی برطانوی شہریوں کو افغانستان سے نکلنے میں مدد کریں گے۔ برطانوی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ افغانستان سے امریکی انخلاء غلط ہے۔ انہوں نے برطانوی نشریاتی ادارے کو بتایا کہ امریکی اہلکاروں کے انخلاء کے فیصلے سے طالبان کو طاقت ملے گی، جس کی وجہ سے مزید مشکلات بڑھ جائیں گی۔ میں پریشان ہوں کہ ناکام ریاستیں اس قسم کے لوگوں کے لیے افزائش گاہیں ہیں، جبکہ میں خبردار کرتا ہوں کہ طالبان ہمارے مفادات کے لیے خطرہ ہیں۔ افغانستان ناکام ریاست کا درجہ اختیار کر سکتا ہے۔ اس سے چند ہی گھنٹے پہلے برطانوی وزیر دفاع نے اعلان کیا تھا کہ 4000 سے زائد برطانوی شہریوں اور 2000 پر مشتمل افغان باشندوں کے محفوظ انخلاء کے لیے برطانیہ اپنے لڑاکا فوج ایک چاقو چم دستہ کابل روانہ کر رہا ہے۔ یہ 2000 افغان شہری وہ لوگ ہیں جنہوں نے برطانوی آرمی کی افغانستان میں کسی نہ کسی حیثیت میں مدد کی تھی، اور اب انہیں یہ خدشہ ہے کہ کہیں طالبان ان کے خلاف انتقامی کارروائی نہ کریں۔ قوم نے 75واں جشن آزادی شایان شان طریقے سے منایا اور اس حوالے سے ملک بھر میں مختلف تقاریب کا اہتمام بھی کیا گیا۔ یوم آزادی کے موقع پر دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ نماز فجر کے بعد ملک کی خوشحالی، سلامتی، امت مسلمہ کے اتحاد اور کشمیریوں کی جدوجہد کی کامیابی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ یوم آزادی پر پاکستانی ہائی کمیشن نیو دہلی میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستان کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ تقریب کے دوران قومی ترانے کی دھن کے ساتھ پاکستان کا قومی پرچم بھی لہرایا گیا۔ انڈین میڈیا کا کہنا ہے کہ افغانستان کے اکثریتی علاقوں پر طالبان کے قبضے کے بعد صدر اشرف غنی استعفیٰ دے کر اہل خانہ سمیت بیرون ملک منتقل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ افغان صدر اشرف غنی نے اپنے ساتھیوں سے مشورے کے بعد مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کے بعد وہ کسی تیسرے ملک میں اہل خانہ سمیت منتقل ہو جائیں گے۔ یہ دعویٰ یا انکشاف صدر اشرف غنی کے ایک اہم اور قریبی ساتھی نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کیا ہے۔ اب اشرف غنی جلد مستعفی ہونے کا باضابطہ اعلان کریں گے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ صدر اشرف غنی کا حال ہی میں آنے والا ویڈیو پیغام گزشتہ شب ریکارڈ کیا گیا تھا، اس لیے اس پیغام میں استعفے کا اعلان نہیں، تاہم صدر سنجیدگی سے مستعفی ہونے کا سوچ رہے ہیں۔ صدر اشرف غنی نے منظر عام پر آنے والے ریڈیو پیغام میں حالات قابو میں ہیں کا دعویٰ کرتے ہوئے عہد کیا ہے کہ وہ افغانستان میں مزید لڑائی اور خون ریزی نہیں ہونے دیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ صدر اشرف غنی کے مستعفی ہونے کی خبریں اس وقت سامنے آئی ہیں جب طالبان افغان دارالحکومت کابل اور امریکی سفارت خانے سے محض 50 کلومیٹر کی دوری پر ہیں۔ آسٹریلوی ماہرین نے جدید ترین ٹیکنیکوں سے معدے میں اندرونی حصوں کا جائزہ لینے کے بعد دریافت کیا ہے کہ پیٹ میں موجود اعصابی خلیات کا مجموعہ ہماری سابقہ سوچ سے زیادہ ذہین ہے۔
یاد رہے دوستو کہ جس طرح اعصابی خلیات ہمارے دماغ میں پائے جاتے ہیں، اس سے ملتے جلتے اعصابی خلیے ہمارے پیٹ میں بھی ہوتے ہیں، جو غذا کے ہضم ہونے سے متعلق کئی کاموں میں خصوصی اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ خلیے ہمارے معدے کی دیواروں کے سکڑنے اور پھیلنے سے لے کر کھانا ہضم ہونے تک درجنوں کاموں کی نہ صرف نگرانی کرتے ہیں بلکہ ضرورت پڑنے پر پیٹ معدے کے پٹھوں کو حکم بھی جاری کرتے ہیں۔ اسی صلاحیت کی بنا پر پیٹ میں اعصابی خلیوں کے اس مجموعے کو پیٹ کا دماغ بھی کہا جاتا ہے۔ جدید مشاہداتی تکنیکوں کے استعمال سے ماہرین پر انکشاف ہوا ہے کہ پیٹ میں پایا جانے والا یہ اعصابی نیٹ ورک ہماری سابقہ معلومات سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے، جبکہ یہ بہت ہی منظم انداز سے غذائی ہاضمے کے عمل کو کنٹرول بھی کر رہا ہے، جس کا ہمیں پہلے علم نہیں تھا، جو اس بات کی علامت ہے کہ پیٹ میں دماغ ہمارے سابقہ اندازوں اور معلومات کے مقابلے میں پیچیدہ ہونے کے علاوہ زیادہ ذہین بھی ہے۔ یہ دریافت بہت اہم ہے، لیکن اسے مکمل ہرگز نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ابھی پیٹ میں موجود اعصابی خلیوں سے متعلق ابھی بہت سے سوالوں کے جوابات ملنا باقی ہیں۔ یہ تحقیق 200 کمیونیکیشنز بائیولوجی کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ دو تازہ ترین سروے سے معلوم ہوا ہے کہ اگر ادھیڑ عمر کے افراد بھی گوشت خوری کم کر کے بالخصوص ہرے پتوں والی اور دیگر سبزیوں کو غذا میں شامل کریں تو اس سے دل کے دورے اور دیگر دل کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ آخری عمر میں مرد و خواتین میں دل کے عارضے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں، اور اس عمر میں سبزیوں کی عادت اختیار کر لیں تو اس سے دل کو توانا اور صحت مند رکھنے میں بہت مدد مل سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی ماہرین پھلوں اور سبزیوں کو غذا میں شامل کرنے پر غیر معمولی زور دیتے ہیں۔ ان میں مکمل اناج، سبزیاں، گری دار میووں، دالوں اور دیگر اجناس کو بھی اہمیت دی گئی ہے۔ تاہم چکنائیوں، سرخ گوشت اور میٹھے مشروبات اور کھانوں سے پرہیز کا مشورہ دیا ہے۔ پھلوں اور سبزیوں کا باقاعدہ استعمال کیا جائے تو اس سے دیگر افراد کے مقابلے میں بلڈ پریشر اور امراض قلب کا خطرہ 52% تک کم ہو سکتا ہے۔ یہ تحقیق دوستو براؤن یونیورسٹی میں کی گئی۔ انڈیا میں بیوی نے مرے ہوئے شوہر کی مورتی بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ ریاست آندھرا پردیش میں پدماوتی نامی خاتون نے اپنے شوہر کے نام سے ایک چھوٹا سا مندر بنا کر اس میں شوہر کی مورتی رکھ دی اور روزانہ اس کی پوجا کرتی ہے۔ پدماوتی کا کہنا ہے کہ ان کے شوہر 2017 میں ایک سڑک حادثے میں مارے گئے تھے۔ کچھ روز پہلے میرے خواب میں آئے اور مجھ سے کہا کہ میری مورتی بنا کر اس کی پوجا کیا کرو۔ خاتون کا کہنا ہے کہ ہفتہ اور اتوار کے روز پوجا کے خاص انتظامات کرتی ہوں۔ ان دنوں مفت کھانا بھی بانٹتی ہوں۔ علاقہ مکین بھی مورتی کی پوجا کرتے ہیں اور اس کا ماننا ہے کہ مورتی کی پوجا کرنے سے ان کے کئی مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں۔ خاتون کی پوجا کرتے ہوئے ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہوئی ہے، جس پر لوگوں نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے پاگل پن قرار دیا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔